والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پوری دنیا کو آباد کر کے جو کچھ ان کی ضرورت کا سامان ہو انہیں میسر کیا۔ ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، حاصل یہ الغرض یہ کہ تمام چیزوں کا انتظام کیا، ایک ایک نعمتوں کا انتظام کیا، اور اس قدر نعمتوں کی برسات کی کہ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر تم اسے کون کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یقیناً ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سامان میسر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پرووائڈنگ کی ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے اللہ کا گائیڈ لائن کیا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے اللہ کا میسج کیا ہے، ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ کا پیغام کیا ہے، ان نعمتوں کے تعلق سے ایشور کا، لارڈ کا، گاڈ کا، کریٹر کا، سسٹینر کا میسج کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار دولتوں سے نوازا، تو کیا آپ کی دولت کے تعلق سے، آپ کے روپوں کے تعلق سے، آپ کے پیسوں کے تعلق سے، آپ کے منی کے تعلق سے، آپ کے بینک بیلنس کے تعلق سے اللہ کا کوئی پیغام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی میسج ہے یا نہیں ہے؟ بے شمار میسجیں ہیں، بے شمار پیغامات ہیں، بے شمار سندیش ہیں جو اس گاڈ کے ہیں، جو لارڈ کے ہیں، اور کہیں وہ کہتا ہے کہ اس نعمت کا اس طریقے سے استعمال کرو، کہیں کہتا ہے کہ نعمتوں کا مصرف صحیح ہو، تو کہیں کہتا ہے نعمتیں صرف تمہاری نہیں ہے، کہیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو روپے ہیں وہ تمہارے نہیں ہے، کہیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بینک بیلنس ہے اس میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، کہیں کہتا ہے کہ تم نے جو روپے اور پیسے کمائے اس میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف تمہارا ہے، بلکہ ان مالوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے حصے اور بخرے بنائے، وہ حصے اور بخرے کبھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حصے تمہیں دیے تو کچھ حصے غریبوں کے نام کر دیے، یتیموں کے نام کیے، بیواؤں کے نام کیے، مسکینوں کے نام کیے، اور اسی تعلق سے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، اور ایک اور آیت کریمہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کی نعمتوں میں جو حق دوسروں کا نکلتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں جو حق دوسروں کا آتا ہے، وہ کیوں کر آتا ہے، کس لیے آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک حکم نافذ کیا، ایک آرڈر جاری کیا اور فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان لوگوں سے جو صاحب نصاب ہیں، ان لوگوں سے جو زکوٰۃ کی وسعت رکھتے ہیں، ان لوگوں سے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، جن کے پاس مال و دولت
ان لوگوں سے ان کے مال میں سے کچھ حصہ لیا جائے. مطلب یہ کہ جو صاحب نصاب ہو جائے انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے. انہیں چاہیے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ غریبوں میں تقسیم کرے, فقراء میں تقسیم کرے, یتیموں میں تقسیم کرے, نیڈی پرسن میں تقسیم کرے اور ہیلپ لیس میں تقسیم کرے. جن کو ان کی ضرورت ہے ان میں تقسیم کرے. پھر رب نے مقصد بتا دیا, اس لیے نہیں کہ بے وجہ, اس لیے نہیں کہ بیکار, بلکہ رب نے مقصد بتایا صدقۃ تطہرہم, ان کے مال کو پاک کرتے ہوئے, ان کے مال کو کلیئر کرتے ہوئے, ان کے مال کو پیوریفائی کرتے ہوئے, ان کے مال کو ریفائن کرتے ہوئے, ان کے مال کو پوتر کرتے ہوئے اور ان کے مال کو پاکیزہ بناتے ہوئے. صدقۃ تطہرہم, بلا وجہ اس کے مال نہیں لیا جائے گا, بغیر کسی مقصد کے کسی کا مال نہیں لیا جائے گا. مالداروں سے, صاحب نصاب سے, اور جو زکوٰۃ کی وسعت رکھتے ہیں, جن پہ زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے, ان سے جو ان کا مال لیا جائے گا, اس لیے کہ اس کے مال کو پوتر کیا جائے گا, اس لیے کہ اس کے مال کو پاک کیا جائے گا, اس لیے کہ اس کے مال کو پاکیزہ کیا جائے گا, اس لیے کہ اس کے مال کی ریفائننگ ہوگی, اس لیے کہ اس کے مال کو پیوریفائی کیا جائے گا, اس لیے کہ اسے ہولی مال بنایا جائے گا, مقدس مال بنایا جائے گا, پاکیزہ اور پوتر بنایا جائے گا. تطہرہم وتزکیہم, اور ان کے مال کا صفایا کیا جائے گا, اس کے مال کو صاف اور ستھرا کیا جائے گا. اس لیے کہ جو انسان مال صرف جمع کرتا ہے اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, غریبوں میں نہیں دیتا, مسکینوں میں نہیں دیتا اور فقیروں میں نہیں دیتا, محتاجوں میں نہیں دیتا, تو ایسے مال میں تعفن پیدا ہوتا ہے, بدبو پیدا ہوتی ہے, ایسے مال میں ناپاکی آ جاتی ہے, گندگی آ جاتی ہے, اور اللہ کی نگہبانی اس مال سے اٹھا لی جاتی ہے, اور اللہ کی نگرانی اٹھا لی جاتی ہے. پھر وہ مال چاہے تلف ہو جائے, برباد ہو جائے, اکارت ہو جائے, وہ مال چوری کر لیا جائے, یا اس مال پہ کوئی آندھی اور طوفان آ جائے, یا اس مال کو جلا دیا جائے, وہ اللہ کی ذمہ داری سے وہ مال بالکل بالے تر ہو چکا ہے, اس مال پہ کوئی اللہ کی ذمہ داری نہیں. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال پاکیزہ ہو, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال پوتر ہو, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال صاف ستھرا ہو, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال چوری نہ کیا جائے, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں آئے, اللہ کی سیفٹی میں آئے, اللہ کے پروٹیکشن میں آئے, تو ضرورت اس بات کی ہے صدقۃ تطہرہم کا مصداق ہونا پڑے گا, اور اپنے مالوں سے جو نصاب کے وقت ہو جائے, جو زکوٰۃ کے وقت ہو جائے, وہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور یقیناً یہ صرف آج کے اس امت مسلمہ پہ, آج کے افرادوں پہ, آج کے مومنوں پہ, آج کے مسلموں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوا, بلکہ قرآن مقدس کی بے شمار آیتوں کو ٹٹولیے, قرآن مقدس کی بے شمار آیتوں کی چھان بین کیجیے, قرآن مقدس کی انگنت آیتوں کی سروسنگ کیجیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ بھی زکوٰۃ فرض تھا, اور ان کی قوم بھی زکوٰۃ ادا کرتی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم پہ بھی زکوٰۃ فرض تھا, ان کی قوم بھی زکوٰۃ ادا کرتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی قوم پہ زکوٰۃ فرض تھا, ان کی قوم بھی زکوٰۃ ادا کرتی تھی. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کو کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوموں پہ زکوٰۃ فرض تھا, اور ان کی قومیں زکوٰۃ ادا کرتی تھی. قرآن میں کچھ نبیوں کا ثبوت ملتا ہے, اور اسی طریقے سے اس امت پہ بھی, آج کے افرادوں پہ بھی, آج کے مومنوں مسلموں پہ بھی زکوٰۃ فرض کر دیا گیا. ہر ایک پہ نہیں, اے ٹو زیڈ پہ نہیں, ایک سے لے کے لاسٹ تک نہیں,
بلکہ گنے چنے افراد پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی، بے شمار نعمت دی، بے شمار روپے اور پیسے دیے، رب نے صرف اس سے لینے کے احکام جاری کیے۔ جن کے پاس مالوں کی کثرت ہوئی، زیادتی ہوئی، اس قدر مال کے ضرورتیں اصلیہ سے فاضل ہو، اس قدر مال کے جو جمع کرتا ہو اور ضرورت سے خالی ہو، ایسے افرادوں کے مال پر رب نے زکوٰۃ فرض کیا۔ اور امت مسلمہ کے افراد ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں، جو زکوٰۃ کے مسائل سے واقف بھی ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یقیناً سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں اور آنے والے مہینے میں کثرت کے ساتھ سفرائے کرام نکلتے ہیں اور غریبوں کی، مسکینوں کی اور بیواؤں کی ٹولیاں نکلتی ہے۔ آپ ان تک اپنی رقموں کو پہنچائیے، ان تک اپنے زکوٰۃ کو پہنچائیے اور انہیں مضبوط کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا، آپ کے معاشرے میں انقلاب آئے گا، آپ کے معاشرے میں بہار آئے گی، آپ کے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، آپ کے معاشرے سے فقیری کا خاتمہ ہوگا، آپ کے معاشرے سے بدحالی کا خاتمہ ہوگا، آپ کے معاشرے سے پاورٹی کا خاتمہ ہوگا، اور آپ کے معاشرے میں امیریت آئے گی، آپ کے معاشرے میں مالداری آئے گی، آپ کے معاشرے میں کوئی کنگال باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے محلے سے اٹھیے اور اپنے زکوٰۃ کا مال جو آپ کے محلے میں ایسے مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، جن کو سہارے کی ضرورت ہے، جن کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اور جن کو یقیناً آپ جانیے کہ انہیں مال و دولت کی ضرورت ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رب نے آپ کے اندر جو مال و دولت دی ہے وہ دولت ان کے اوپر صرف کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار افرادوں کو بے شمار محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے دولتوں سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوات میں جہاں مجاہدوں کا، غازیوں کا مال غنیمت میں حصہ لگایا جاتا تھا، وہیں ان افراد کا بھی حصہ لگتا تھا جو گھروں پہ مجبور تھے، جو اپاہج تھے، یا پھر کسی مجبوریوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، ان کا بھی مال غنیمت میں حصہ لگتا تھا۔ اس سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رب نے آپ کو دولت دی ہے، رب نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، رب نے آپ کو بینک بیلنس دیا ہے، رب نے آپ کو پونجی دی ہے، رب نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کے بستی کے غریب حضراتوں کی وجہ سے، آپ کے بستی کے بدحال حضراتوں کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں ضعیف، مسکین، بیوہ، مجبور اور ہیلپ لیس انسانوں کی وجہ سے آپ کے پاس اتنے روپے اور پیسے ہیں۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر امت مسلمہ کا ہر فرد جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکا، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے صرف کرے، بالکل اسی طریقے سے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر روز اسکول جاتے ہوئے 5 روپے 10 روپے دیتا ہے، تو کیا ایک دن باپ اپنے بیٹے سے روپے مانگ لے تو نہیں دے گا؟ نہیں دے گا، دے گا۔ اور وہی اولاد فرما بردار ہوگی، وہی بچہ فرما بردار ہوگا کہ جس سے باپ مطالبہ کرے کبھی پیسے کا وہ فوراً دے دے۔ تو یقیناً احکم الحاکمین، آپ کے لارڈ آف گاڈ نے اور آپ کے باپ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ غریبوں کو اپنے پیسوں سے، غریبوں کو اپنے نعمتوں سے، غریبوں کو اپنے مال و دولت سے تم دو، اور یہ دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور ایسے وقت میں کچھ افراد ایسے پیدا ہوئے جو منکرین زکوٰۃ بنے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جو زکوٰۃ دینے سے مانے ہوئے، جو زکوٰۃ دینے سے رک گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، اب جب اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول وصال فرما گئے، اللہ کے رسول یہاں نہیں رہے، تو اب زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اے لوگوں، یاد کیجئے اس جملے کو، جو جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ جملہ انقلابی تھا، اس جملے نے انقلاب برپا کر دیا، ریولوشنری جملہ۔ انہوں نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَجٌّ، دین میں کمی واقع ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو لوگ رسول کے زمانے میں بکریوں کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے، انہیں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ جو جس صورت میں زکوٰۃ دیتے تھے انہیں اس زمانے میں بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اس لیے آج جو ایک ہیلا ہم لگا لیتے ہیں، اور اکثر افراد ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے، جو غربت، جو اگنورینس کی وجہ سے، جو الٹریٹ کی وجہ سے، جو اندھیرے میں اور ظلمت میں رہنے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تاوان ہے، یہ ایک تاوان ہے، یہ ایک جزیہ، یہ ایک ٹیکس ہے، اسے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا کہتے ہیں تو آپ بھی منکر ہیں، اور آپ کو اپنے اسلام کا خیر منانا چاہیے، آپ کو اپنے ایمان کا خیر منانا چاہیے۔ اگر آپ قولن کہیں یا فعلن کہیں، جس طور پہ آپ کہیں، اگر آپ نہیں دیتے ہیں، ہیلے لگاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، تو آپ مجرم ہیں، آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کی گرفت ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا جائے، اور یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں ترقی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال ڈیولپ کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پروگریسنگ میں آتا ہے۔ اور اس کی عقلی مثال، فطری مثال یہ لے لیجئے کہ انسان کے سر کا بال ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک وہ اپنے سر کے بال کو کاٹتا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کاٹتا ہے۔ کیا سر کا بال کاٹنے سے گھٹ رہا ہے؟ گھٹ رہا ہے؟ بالکل نہیں گھٹ رہا ہے، بلکہ جس قدر وہ بال کاٹتا ہے اسی قدر بال نکلتا ہے اور بالوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر سر کا بال کاٹنا چھوڑ دیجئے تو تھوڑا سا بڑھے گا اور اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گھاس ہے، گھاس کو جس قدر آپ کاٹیں گے گھاس بڑھے گی، گھاس کو کاٹنا چھوڑ دیں گے گھاس تھوڑی سی بڑھے گی، اس کے بعد نہیں بڑھے گی، اس کے بعد اس گھاس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کے بعد اس گھاس میں زیادتی نہیں ہوگی، اور وہ جنگل بن کے رہ جائے گا جہاں انسان جانا گوارا نہیں کرے گا۔ اور وہ گھاس جسے کاٹا جائے اور جس کی سینچائی کی جائے وہ پارکوں کی شکل میں ہوتا ہے، جہاں انسان جانا پسند کرتا ہے، جہاں انسانوں کے لیے وہ جگہ خوشنما ہوتی ہے، دلکش ہوتی ہے اور بہترین منظر ہوتا ہے۔ تو یقیناً اسی طریقے سے گھاس جس طریقے سے کاٹنے سے بڑھتی ہے اور بار بار کاٹنے سے اس کی جو تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی جو سینچائی ہوتی ہے، دیکھ ریکھ ہوتی ہے، انسانوں کا دل بہلتا ہے، دماغ بہلتا ہے اور انسانوں کو مزہ آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ کا مال بڑھے گا، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، اور وہ آپ کا مال آپ کے دل کے لیے سکون کا سامان بنے گا، اطمینان کا سامان بنے گا، قرار کا سامان بنے گا۔ لیکن اگر آپ بغاوت
کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے یا پھر تعمیرات کی وجہ سے اگر آپ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو مال ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ناپاک ہوگا، گندا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی، تعفن اس میں سے آئے گا اور اللہ کے تمام وعدے اس سے ہٹا لیے جائیں گے. پھر اس مال میں اللہ کی برکت نہیں ہوگی، اس مال پہ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، پھر اس مال پہ سے اللہ کے تمام وعدے ہٹا لیے جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے اور زکوٰۃ کو کما حقہ ادا کیا جائے. اور اگر ادا نہیں کریں گے تو میں نے شروع میں جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ وہ لوگ جو مال و دولت کو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونے چاندی کا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. کہیے کہ دردناک عذاب آئے گا، کہیے کہ تمہاری گرفت آئے گی، کہیے کہ تمہاری پکڑ ہوگی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، مال و دولت صرف سمیٹنے کی وجہ سے، حیث و تمام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم پہ اللہ کا عذاب برسے گا، جس دن اللہ کی گرفت ہوگی، جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی اور یہ بشارت کی شکل میں ہوگی. اور ہوگا کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اس مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور تپانے کے بعد گرم کرنے کے بعد اسی مال کے ذریعے سے آپ کے پیشانی کو تاگا جائے گا، آپ کے پہلوؤں کو تاگا جائے گا، آپ کی پشتوں کو تاگا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ مال ہے جسے تم جمع کرتے تھے، یہی وہ مال ہے جس سے تم اللہ کے نصاب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، یہی وہ مال ہے جو تمہیں محبوب تھا، یہی وہ مال ہے جو تمہیں پسندیدہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو تم توڑتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے احکام سے تم کوسوں دور بھاگ رہے تھے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو آپ عذاب چکھو عذاب، اب عذاب چکھو، اب اللہ کی پٹائی کا مزہ چکھو، اب اللہ کی گرفت کا مزہ چکھو، اب اللہ کی پکڑ کا مزہ چکھو جو کچھ تم جمع کرتے تھے. تو یقیناً وہ دن جو ہوگا گرفت کا دن ہوگا، پکڑ کا دن ہوگا، عذاب کا دن ہوگا، رسوائی کا دن ہوگا، ذلت کا دن ہوگا اور انسلٹی کا دن ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے اس رسوائی کا سامان کیا جائے، آج کے دن سے ہی اس عذاب سے بچاؤ کا سامان کیا جائے، آج کے دن سے ہی اس عذاب کے دفاع کا سامان کیا جائے. اور اگر ہم میں سے کسی پہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کا حکم بھی جاری ہوگا، آپ کا مال بھی پاک و پوتر ہوگا اور آپ کے مال پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ کے وعدے نازل ہوں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو وہ مال بھی اکارت ہوگا، برباد ہوگا، نقصان ہوگا اور اللہ کی پکڑ بھی آئے گی، عذاب بھی آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والے ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.